حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس حال میں مرا کہ وہ 3 چیزوں سے بری تھا، تکبر، خیانت اور قرض، یعنی اس نے کسی کا قرض نہیں دینا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو بندہ ان 3 چیزوں سے بری تھا، ایک تکبر، دوسرا خیانت اور تیسرا قرض، تو وہ بندہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ اتنی عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے، نہ کسی پر ظلم کرے۔ اور فخر انسان اسی وقت بعض اوقات بعض چیزوں کے اندر فخر انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل و دماغ میں کوئی تکبر ہو۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ تم لوگ اتنی عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کوئی کسی پر نہ فخر کرے، نہ کسی پر ظلم کرے۔ ظلم بھی انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے وجود میں کہیں نہ کہیں کوئی تکبر ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، فخر بھی انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں کوئی تکبر ہوتا ہے۔ تو پھر اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وہی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے اور نہ کسی کے اوپر ظلم کرے جون سا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ جو ہے یہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، اللہ بندے کے دوسروں کو معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو بندہ دوسرے کو معاف کرنا جانتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو بندہ، یعنی اللہ بندے کے دوسروں کو معاف کر دینے کی وجہ سے جو بندہ دوسرے کو معاف کرنا جانتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی لوگوں کے اندر اس کی ایک عزت قائم فرما دیتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ جھکنا جانتا ہے اسی کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، جو بندہ معاف کرنا جانتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ صدقہ دینا جانتا ہے اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ بندے کے صرف جو بندہ دوسروں کو معاف کرنا جانتا ہے معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت رقب مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو عیب نہ ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرے، جو عیب نہ ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرے اور مسکینی کے بغیر خود کو ذلیل سمجھے، اور اپنا جمع کیا ہوا مال نیک کاموں میں خرچ کرے، اور بے سر و سامان اور مسکین لوگوں پر رحم کرے، اور علم و حکمت والے لوگوں سے میل جول رکھے۔ اور خوش بختی ہے اس کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن اچھا ہو، ظاہر بزرگی والا ہو، اور جو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، اور سعادت مندی ہے اس کے لیے جو اپنے علم پر عمل کرے، اپنی ضرورت سے زائد مال کو راہ خدا میں خرچ کرے، اور فضول گوئی سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر جو چیز فرمائی گئی کہ تکبر سے بچا جائے، تکبر سے کہ بندہ بس دوسرے کو معاف کر دے، یہ نہیں،
کہ دوسرے کے اوپر ظلم شروع کر دے. اور جو بندہ دوسرے کو معاف کرنا جانتا ہے، جو میں نے پچھلی حدیث حضرت ابو ہریرہ والی سنائی، اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کی عزت میں اللہ اضافہ فرماتا ہے، جو دوسرے کو معاف کرتا ہے. اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے.